دنیا کو تیار کرنے والی ہے جو در حقیقت دجال کی جنت ہے۔ اس کام کے لیے یورپی یونین سے 10,000 ورکرز کو بھی ہائر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ to adopt a new company brand to encompass everything that we do. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے حال ہی کے اندر یہ اناؤنس کیا ہے کہ ان کی کمپنی فیس بک کا نام بدل کر میٹا رکھ دیا گیا ہے، یعنی فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ بالکل پہلے کی طرح ہی کام کریں گے لیکن ایک پیرنٹ کمپنی میٹا کے نیچے۔ لیکن سب سے اہم خبر اور خفیہ پلاننگ جس سے آپ بے خبر ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کمپنی اب ایک ایسی فکشنل یا غیر حقیقی دنیا کو تیار کرنے والی ہے جو در حقیقت دجال کی جنت ہے۔ اس کام کے لیے یورپی یونین سے 10,000 ورکرز کو بھی ہائر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ مل کر ایک ایسی مصنوعی اور کمپیوٹر سے تیار کردہ غیر حقیقی دنیا کو تیار کریں گے جہاں پر آپ اپنے وی آر سیٹ پہن کر یہاں لوگوں سے ایسے بات کر سکیں گے ان کے اوتار کے ساتھ، بالکل ایسے جیسے حقیقی دنیا کے اندر کرتے ہیں۔ مارک زکربرگ نے ایک ڈیمو دے کر یہ بتایا کہ کیسے کوئی بھی شخص صرف ایک وی آر گلاسز پہن کر اس میٹا ورس کے اندر داخل ہو کر اپنی خود کی ایک الگ دنیا بنا سکے گا۔ یہاں پر وہ سب کچھ ہوگا جس کی اسے خواہش ہے یا اسے دیکھنا اور سننا پسند ہے، یعنی یہاں پر اسے گاڈ پاور یا خدائی طاقت دی جائے گی۔ جیسے ہماری اس اصلی دنیا پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے ہمارے جینے، مرنے، ٹائم، بڑھاپے اور تقدیر پر، کہ ہم نے غریب رہ کر آزمائش دینی ہے یا مال و دولت سے نواز کر، یہ سب کچھ خود انسان کے اپنے کنٹرول میں ہوگا۔ سائنس میں ایک کانسیپٹ میٹا ورس کے نام سے موجود ہے جس کے مطابق ہماری اس کائنات جیسی کئی اور کائناتیں بھی موجود ہو سکتی ہیں جہاں پر بالکل ہمارا ہی جسم اور روپ یا ہمارا ہم شکل کسی اور ڈائمینشن کے اندر جی رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس دنیا کے اندر آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میٹا ورس کے اندر آپ کوئی بزنس مین ہو یا کوئی پولیٹیشین۔ خیر یہ ایک تھیوری ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے پر اسے ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا، اور اسی کانسیپٹ پر فیس بک نے اس دنیا کا نام میٹا ورس سے لے کر میٹا رکھا ہے، یعنی اصلی دنیا سے ہٹ کر ایک ایسی غیر حقیقی دنیا جہاں پر آپ اپنے دل کی ہر خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اگر آپ کوئی گھر، گاڑی یا کوئی بھی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو فیس بک کی ہی ڈیجیٹل کرنسی لیبرا سے خرید سکیں گے۔ مگر ایک چھوٹی سی پرابلم ہے کہ آپ کی اس ڈریم ورلڈ پر کنٹرول ہوگا میٹا کا، یعنی فیس بک کا، جو جب چاہے اپنے بنائے گئے رولز کو نہ فالو کرنے والے کسی بھی شخص کو کبھی بھی بین کر سکتی ہے اپنے پلیٹ فارم سے، یا اسے نکال کر اس کی آواز کو بند کر سکتی ہے اور آپ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت بھی دنیا کے سب سے بڑے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم مثلاً فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، سب کے سب مارک زکربرگ کے ہی ہیں، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر اس وقت صرف اور صرف اسی ایک شخص کا کنٹرول ہے، اور obviously جو اسے کنٹرول کر لے گا وہ پوری دنیا کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اتفاق سے بالکل نہیں ہے بلکہ اس ٹائم کے لیے جب اس کا اصل مالک دجال اس کنٹرول کو پوری دنیا کے انسانوں کے دماغ اور سوچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا دراصل ہماری بس کے اندر ہے، ہم چاہیں تو اس کو اپنی مرضی سے روک بھی سکتے ہیں، اور کوئی بھی شخص آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے مائنڈ اور سوچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دن میں آپ کتنے گھنٹے اپنے موبائل فون یا سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں؟ کیا اس سوشل میڈیا کی لت کی وجہ سے آپ کے آس پاس کے ریلیشن پر کوئی اثر نہیں پڑا؟ سوشل میڈیا پر سیلیبریٹیز کے فیک لائف سٹائل کو دیکھ کر اور ان کی دولت کی نمائش کو اور ریلیشن شپ کو دیکھ کر کبھی آپ کو احساس کمتری فیل نہیں ہوا کہ یہ تو اپنی زندگی کے اندر کتنا خوش ہیں، ان کے دوست کتنے کول ہیں، ان کے پاس اتنی دولت اور سب کچھ ہے پر میرے پاس کچھ نہیں، اے اللہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں؟ اور یوں آپ نے انجانے میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اور اپنی تقدیر پر دل کے اندر اعتراض کیا ہو؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ اسی سوشل میڈیا کی لت کی وجہ سے آپ نے اپنے بڑوں کو اور فیملی کو وقت دینا چھوڑ دیا ہو؟ ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے آپ بس اس سوشل میڈیا کی نقلی دنیا کے اندر مگن ہو گئے ہوں؟ تو آپ ایسے اکیلے شخص نہیں ہیں، کیونکہ آج ہم میں سے ہر شخص اسی سے ریلیٹ کر سکتا ہے، اور یہی تو ہے مائنڈ کنٹرول۔ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی سوچوں کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے لائف سٹائل کو اور آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرنا، کیونکہ آپ کے دشمن کو آپ کا گھر جائیداد نہیں بلکہ آپ کا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا دماغ اور ان کی سوچ چاہیے، کیونکہ آج کے دور کے اندر جنگ کا انداز بالکل بدل چکا ہے، اور یہ ٹینک اور گولی سے ہٹ کر ایک ایسی ڈیجیٹل وار کے اندر بدل چکی ہے جو کہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتی ہے، اور بدلے میں آپ خود ان کو پروفٹ دیتے ہیں، کیونکہ ان کمپنیز کے لیے آپ بالکل ایک پروفٹ ہیں، کیونکہ مختلف قسم کی برانڈز اپنی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرانے کے لیے ان کمپنیز کو پیسہ دیتی ہیں، جسے اشتہارات کی صورت میں وہ آپ کو دکھا کر اربوں ڈالر کا پروفٹ کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پرسنل ڈیٹا کو بیچ کر یہ اس سے بھی اچھا خاصا پیسہ بناتے ہیں۔ مارک زکربرگ نے بتایا کہ کیسے اپنے ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر میں موجود انٹیریئر کے اندر سے آپ خود سے ایسی چیزوں کو اور نظاروں کو ایڈ کر سکیں گے جو کہ اصل میں موجود ہی نہیں ہیں۔ آپ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر صرف یہ گلاسز پہن کر آفس ورک اور اپنی میٹنگز کو اٹینڈ کر پائیں گے، اور آپ کو وہاں پر فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں۔ موویز، میوزیکل، کنسرٹ، ان سب چیزوں کو اب ڈیجیٹلی طور پر اٹینڈ کرنا پاسبل ہوگا،
آپ یہاں پر ایسے لوگوں سے بھی مل سکیں گے جنہیں آپ جانتے تک نہیں اور ان سے دوستی اور ریلیشن شپ بنا پائیں گے۔ ان چیزوں کو ورچوئل ریئلٹی پر بننے والی ہالی ووڈ فلمز کے اندر پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا گیا تھا، مثلا ریڈی پلیئر 1 اور میٹرکس وغیرہ، کہ ان کا اصل پروگرام فیوچر کے اندر یہ ہونے والا ہے۔ اور یہ سب تو ابھی شروعات ہے، کیونکہ بنا چیزوں کو ٹچ کر کے اگر آپ خود کو اس دنیا سے الگ محسوس کر پائیں تو اس کا توڑ ان گیجٹس کی صورت میں نکال لیا گیا ہے، جس سے آپ ٹچ، اسمیل اور ٹیسٹ جیسی سینسز کو استعمال کر پائیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے حقیقی دنیا کے اندر کرتے ہیں۔ ثبوت کے طور پر ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں جو کہ اس وقت ایکسپیریمنٹل یا تجرباتی مراحل میں ہیں، یعنی مکمل طور پر ایک ایسی نئی دنیا کو بنانے کی شروعات کی جا چکی ہے جو کہ آپ کی خواہشات کے مطابق ایک جنت ہوگی، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کے ایک ہاتھ کے اندر جنت اور دوسرے میں جہنم ہوگی، مگر اس کی جنت دراصل جہنم یا نظر کا دھوکہ ہوگا، اور اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی۔ اگر تم ان دونوں کو پاؤ تو بنا خوف و خطر اس کی جہنم کے اندر کود جانا، کیونکہ دراصل یہی جنت ہوگی۔ اس دنیا کا تعارف بھی کچھ اس انداز کے اندر کروایا گیا کہ یہ الٹیمیٹ پاورز یعنی خدا کے ہاتھ ہیں جو کہ اس دنیا کو بنانے والے ہیں، اور یہ ہاتھ اب انسان کو دے دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی چیزوں کو تخلیق کر کے اور اپنی قسمت کو خود سے لکھ کر خدا بن جائے۔ ان قریب اسمارٹ فونز کی اسکرین کو دیکھنے کی بجائے ہم اسے کمپیوٹر کی دنیا کو ہی حقیقی سمجھنے لگیں گے۔ آج شاید یہ سننے میں آپ کو کافی عجیب لگ رہا ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اس کے عادی ہو جائیں گے، اور پھر مجبوراً مستقبل کی ٹیکنالوجی کے نام پر چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے آپ اسے استعمال کریں گے، جس کا کنٹرول اب بھی صرف ایک شخص کے پاس ہے، اور وہ ہے یہ شخص۔ یعنی یہ تمام کا تمام ایجنڈا لوگوں کے دماغ اور سوچوں کو کنٹرول کرنے کا ہے، اور آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ فیس بک پر اس سے پہلے بھی کئی بار خفیہ طریقے سے پولیٹیکل ایجنڈا کو پھیلانے کا الزام بھی لگ چکا ہے، جس سے وہ انکار کرتا رہا، مگر حال ہی میں فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے عارضی طور پر ڈاؤن ہوتے ہی لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ جیسے تمام سوشل میڈیا اور لوگوں کی آواز کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیا گیا، اور یہی سب کچھ دراصل فیوچر میں بھی ہونے والا ہے اگر آپ ان کی پالیسیز پر اعتراض کریں گے یا ان کے ایجنڈا کی مخالفت کر کے اسے ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ایک ایکسٹریم لیول پر۔ اس سوشل میڈیا کی لائف نے آپ کو اپنے حقیقی رشتوں سے اتنا دور کر دیا ہے کہ اب آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، جس سے فیملی سسٹم کمزور ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر ڈپریشن اور احساس کمتری کے اندر اضافہ ہو رہا ہے ان سیلیبریٹیز کے فیک لائف سٹائل کو دیکھ کر۔ انسانوں کو ان کی زندگی کے مقصد سے اس طرح سے غافل کر دیا گیا ہے کہ ہمیں نماز اور قرآن پڑھنے کی فرصت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم کوئی ویڈیو اور مووی کو کمپلیٹ کرنا اپنی پہلی ترجیح سمجھتے ہیں اور آخرت اور موت کو دوسرے نمبر پر لاتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو سوشل میڈیا بھی آج کل کے دور کی ضرورت بن چکا ہے، اس کے بغیر جدید دنیا کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا۔ کئی لوگوں کے بزنس ہی اسی کے ساتھ جڑے ہیں، لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن اب پہلے سے بہت ہی آسان ہو گئی ہے، لیکن اس کے کئی تاریک پہلو بھی ہیں جو کہ کئی لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے فائدے سے زیادہ نقصان ہیں۔ اسلام میں شراب کو بھی جب حرام کیا گیا تھا تو اس کے بارے میں حکم آیا تھا کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں، نقصان بھی، لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے اور یہ انسان کو غافل کر دیتی ہے، اسی لیے اسے مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا۔ آج ہمیں سوشل میڈیا کی بہت حد تک ضرورت ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن اس حد تک نہیں کہ اس کے نشے میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کے اصل مقصد رشتوں، موت اور آخرت کی زندگی سے غافل ہو جائیں۔ لہٰذا اسے صرف ضرورت کے وقت استعمال کریں، اور وہ بھی کسی فائدے کے لیے۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر ایکسرسائزز اور فزیکل ایکٹیویٹیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو ٹائم دے کر اس حقیقی دنیا سے جڑنے کی کوشش کریں تاکہ ایک اچھی اور ہیلدی لائف کو گزار سکیں۔ یا یہ سب بھی نہیں کر سکتے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا خود کا سوشل میڈیا انٹروڈیوس کروائیں تاکہ پوری دنیا مسلمانوں پر ڈیپینڈنٹ ہو، ہم کسی پر نہ ہوں۔ لیکن آج کے حالات کو دیکھیں تو یہ کسی بھی طرح سے ممکن نظر نہیں آتا۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔